سب سے پہلی چیز تو پائسز کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک اسکولنگ سسٹم ہے جو اولاً ہری پور کے اندر کھلواڑ ٹاؤن شپ میں اپنی پہلی برانچ اوپن کر رہا ہے، اور بالآخر ہمارا جو ہے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم آخرکار پاکستان پورے میں اس کا ایک چین سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کریں۔ دوسری چیز پائسز کے بارے میں یہ ہے کہ علم کی جو درست تعریف ہے، جو کہ تعلیم اور تربیت دونوں کے کرنے سے مکمل، اس کے مطابق ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنی آنے والی جنریشنز کو علم ڈیلیور کریں گے۔ آج تک ہمارا جو ایجوکیشن کا تصور رہا ہے وہ انفارمیشن ڈیلیوری کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، جبکہ ایجوکیشن یا نالج یہ دراصل انفارمیشن ڈیلیوری سے ایک اوپر کی شے ہے۔ یہاں کے نظام تعلیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ علم کی تحصیل کی 3 جہتیں ہیں، یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نے 3 ڈائمینشنز میں علم حاصل کرنا ہوگا۔ سب سے جو اولین جہت ہے جس پہ ایک بچے کی تربیت جو ہے ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر وہ ایک مکمل پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کوگنیٹو ڈومین، دوسری سائیکو موٹر اور تیسری افیکٹو ڈومین۔ اس میں جو پہلی جہت ہے کوگنیٹو ڈومین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کیسے آپ کے ذہن کی ملکیت بن جائے۔ کوگنیٹو ڈومین کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی اس اسکولنگ سسٹم میں پائسز کے اندر ہم نے کوگنیٹو ڈومین کو کیسے پروموٹ کیا، اس کے لیے ہم نے جو تحقیق کی اور یہ جانا کہ دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں وہ 2 بڑی زبانوں میں ہیں، یا تو وہ عربک میں ہے یا انگلش میں ہے، اور پائسز کے اندر ہم عربک اور انگلش میڈیم، یعنی ان دونوں کو میڈیم آف انسٹرکشن بنا رہے ہیں۔ آج کا بچہ جب علم کو سیکھتا ہے تو اس کی جو ہے فلسفے کی جہت سے خالی علم سیکھتا ہے، یعنی وہ علم کو معلومات کے طور پر سیکھ رہا ہے۔ دوسری جہت جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، وہ بچے کی حرکت یا اعضاء و جوارح سے بحث میں، وہ سائیکو موٹرک ڈومین ہے۔ سائیکو موٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو علم سیکھا کیا وہ میری حرکات و سکنات یا اعضاء و جوارح میں بھی کوئی تبدیلی لا رہا ہے۔ اور سائیکو موٹرک ڈومین کے لیے پائسز نے کیا نظام ڈیولپ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، یہاں ہر چیز کو کمپیوٹر بیس یا ڈیجیٹل لرننگ کے تھرو بچے کے ذہن، دل، اعضاء و جوارح میں منتقل کیا جائے گا، یعنی وہ علم صرف اس کے ذہن کی ملکیت نہیں ہوگا بلکہ اس کی حرکات و سکنات میں بھی تبدیلی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے لیے یہاں کھیل کود یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز وہ اس کے نصاب کا حصہ ہوں گی، اور وہ ان کو اسی طور سیکھے گا جس طور وہ اپنی کورس بکس کو سیکھ رہا ہو۔ تو اسپورٹس از این ایسینشیل ایکٹیویٹی۔ تیسری چیز جس کو ہم نے ایکٹیویٹی ماڈل کا نام دیا، جو میرے علم کی حد تک پاکستان میں بہت کم سکولز ہیں جن کے اندر ایکٹیویٹی ماڈل جو ہے وہ ایگزیکیوشن میں ہے۔ اور ایکٹیویٹی ماڈل کس کو کہتے ہیں کہ بچے کو علم اس طور دینا ہے کہ وہ سرگرمی کے ذریعے علم حاصل کرے۔ مثال کے طور پر تیسری ڈومین جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جس جہت کا ذکر کیا، وہ افیکٹو ڈومین ہے۔ افیکٹو ڈومین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جو پہلے آپ کی ذہن کی ملکیت بنا، یعنی کوگنیشن کے ذریعے وہ آپ کے مائنڈ کی ملکیت بنا، اور سائیکو موٹرک کے ذریعے وہ آپ کے اعضاء و جوارح پر منتقل ہو، اب وہ آپ کے دل کے اندر جذب ہو جائے، اس کے لیے افیکٹو ڈومین یہ تیسری جہت ہے۔ جو نظام ہم نے ڈیولپ کیا پائسز کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ویکلی سیمینارز رکھے ہیں، اور ان ویکلی سیمینارز کے اندر بچے نے جو کچھ سیکھا اس کی فوائد، اس کی ورک، اس کی یوٹیلائزیشن، اس کی امپلیمنٹیشن، یہ سب کچھ اس کو سکھایا جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ ان 3 جہتوں پر ٹرین نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے وہ علم حاصل نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک انفارمیشن کا مجموعہ بنتا جا رہا ہے، اس کا ذہن انفارمیشن کے بوجھ تلے دب رہا ہے۔ کیونکہ یہ میرا ایک پیشن تھا، ایک ڈریم تھا کہ میں اس لیول کا ایک اسکول جو ہے وہ کھلواڑ ٹاؤن شپ میں اولاً اور بالآخر اس کی پوری چین پاکستان کے اندر یہ ہم بلینڈڈ لرننگ ہے، یعنی ہم نے لرننگ کے جتنے موڈز ہیں ان کو ریسرچ کر کے ہم نے وہ تمام طریقے آئیڈینٹیفائی کیے جس کے ذریعے مختلف اذہان کی نشو و نما کی جا سکتی ہے، یعنی علمی نشو و نما کا غرضی ماڈل کہ بچہ جو بھی علم حاصل کر رہا ہے اس کو ایکٹیویٹی کے ذریعے پریکٹس کرے۔ کوئی ایسی چیز ہم پائسز کے اندر بچے کو نہیں سکھائیں گے جس کا عملی پہلو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، اپنی سائیکو موٹرکس سے جو ہے وہ ان سکل سے پریکٹس نہیں کرے گا، اور اپنی افیکٹو ڈومین کے اندر اس کو ایبزارب نہیں کر سکے گا۔ مجھے آپ کے ذہین بچے چاہیے، اور تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں جو ہے پریمیسز کو، پائسز کو وزٹ کریے، ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریے،
اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انفارمیشن کے طور پہ آپ کے سامنے لگا دی گئی. فیمیلز جو ہے وہ پرنسپل سے آ کر ملیں, اور میل حضرات جو ہے ان کے لیے جو ابھی ان کو ویکینڈ پہ اپنے کوسچنز آنسر کے ساتھ آئیں. اور ویسے اگر آپ کو ایڈمیشن فارمز اور دوسری چیز چاہیے تو اس کے لیے ہمارا ایڈمیشن آفس ہوگا. ہم نے اس کو مونٹیسوری سے جو ہے سٹارٹ کیا ہے اور اپ ٹو 7 کلاس یہ ہوگا, لیکن یہ ہر سال اپنا 1 سال انکریز کرے گا اور اس کو ہمیں جو ہے ایف ایس سی تک لے کے جانا ہے. لیکن فی الحال یہ مونٹیسوری تک 7 کے ایڈمیشنز ہم نے اناؤنس کیے ہیں, تو اس میں آپ ایڈمیشن فارمز یہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, آفس سے بھی, اور ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آن لائن میڈیم سے بھی یہ اویلیبل ہے.